بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما وسیدہ۔ مولوی صداقت فریدی صاحب کافی عرصہ تک منظر نامے سے غائب رہے اور تقریباً یہ 2 دن پہلے وہ ایک دم ابھر کر سامنے آئے اور انہوں نے وہ ساری حرکتیں کی جو ایک بالکل ہارا ہوا اور تھکا ہوا شخص کرتا ہے، کہ انہوں نے ہمارے نسب کو بھی چیلنج کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مطلب ایسی باتیں کی کہ جو ایک بالکل جو آدمی دلائل دینے سے عاری ہو جاتا ہے وہ آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو مولوی صداقت فریدی صاحب نے جب بالکل دیکھا کہ اب میں چاروں شانے چت ہو گیا ہوں، تو اس کے بعد اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی بڑی عجیب بات کی انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ اپنے نسب نامے کو چیک کریں۔ میں نے ان کو سب سے پہلے یہ بات کہی ہے کہ میں نے کہا ہے کہ آپ اپنے دھڑے کے لوگوں سے پوچھ لیں، مولوی صاحب اگر ان کو پریشانی ہے تو یہ اپنے دھڑے کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ جو آدمی جس کو سید ذوالفقار گیلانی کہتے ہیں اور رضوی کہتے ہیں، نقش بندی بھی کہتے ہیں، تو کیا یہ سید ہے یا نہیں ہے، تو وہ آپ کو پہلے خود بتا دیں گے۔ دوسرا، میں نے آپ کو ایک اپنے ویڈیو کلپ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ آپ پاکستان کے نصابہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں چاہے وہ سنی، ان کو بٹھائیں اور میں اپنا شجرہ نسب وہاں بیٹھ کر پڑھوں گا، ان کو دکھاؤں گا باقاعدہ، یہ ان کے سامنے لے کر آؤں گا۔ اگر ان میں سے کوئی چیلنج کرے گا تو پھر جو آپ کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تیسری، میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، ان کو ایک بات کہی تھی کہ ملتان کی بہاؤالدین زکریا جو یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے جو ابھی ریٹائرڈ ہوئے ہیں، میں نام ان کا نہیں لیتا، مکتب تشیع سے ان کا تعلق ہے، آپ کے تو ان کے ساتھ بڑے تعلقات ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس جو شجرہ نسب رکھا ہوا ہے وہ بھی نصابہ ہیں، ان کے پاس جو سادات کا نسب رکھا ہوا ہے تو وہ آپ دیکھ کر جا کر یا منگوا کر پڑھ لیجئے، اس کے اندر بھی ہمارا شجرہ نسب موجود ہے۔ اب رہی بات یہ کہ آپ ایک دم آئے، آپ نے جو باتیں کی اس میں آپ نے پھر اس پرانے مسئلے کو چھیڑا جس میں آپ کو سوائے خاموشی کے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ہم نے اس مسئلے میں آپ کو آپ کے پسندیدہ محقق کی کتاب بھی دکھائی، مروان بن حکم اموی کے حوالے سے، اس کے اندر ہم نے آپ کو ایک اقتباس دکھایا کہ منقطع سند سے استدلال کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور انہوں نے یہاں تک لکھا، آپ کے پسندیدہ محقق نے یہاں تک اس بات کو لکھا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ وہ ایسا آدمی تو عالم ہی نہیں ہے، گویا کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ، اور یہ سرقہ بازی ہے اور یہ کوئی علمی حیثیت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں جو منقطع سند سے استدلال کرتے۔ آپ کے پسندیدہ محقق نے یہ بات لکھی۔ اس کے بعد آج پھر میں 2 حوالے اور لے کر آیا ہوں کہ منقطع سند سے استدلال کرنا، مستدل بننا، یہ اعلی علم حضرات کی نشانی نہیں ہے۔ یہ اسکرین کے اوپر دونوں حوالے چل رہے ہیں، آپ ان دونوں حوالوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ منقطع سند سے استدلال کرنا کسی عالم کی نشانی نہیں ہے۔ یہ میں پڑھنے لگا ہوں ان دونوں کو، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ پہلا جو ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 98، صفحہ نمبر 98 آپ دیکھ لیجئے، تو یہاں پر وہ یہی کہتے ہیں کہ جبکہ خود واقدی کا قول جانب فوق میں منقطع ہے۔ یہ صفحہ چل رہا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اعلی علم حضرات سے میں انصاف کی امید کرتے ہوئے یہ آج میں پھر ایک دفعہ، پھر مجھے اب میرا ارادہ نہیں تھا اس پر بحث کرنے کا دوبارہ، چونکہ مولوی صاحب بالکل عاجز رہے اپنی بات کرنے پر۔ پھر اس کے بعد یہ اگلی بات آئی صفحہ نمبر 187، اور وہ بن زبیر کا توثیقی بیان جہاں پر آپ کے پسندیدہ محقق نے لکھا ہے، تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کانا مروان لا یتیم فی الحدیث کے کلمات پر ہی مصر ہو کہ عروہ کے یوں ہی بیان کیا تھا، کہ عروہ نے یوں ہی بیان کیا تھا، تو پھر ہمت کرتے ہوئے ہمیں کسی معتبر
محدث سے صحیح و سند طریق پر عروہ سے انہی کلمات کو ثابت کر کے دکھائیں. صحیح و سند طریق سے عروہ سے انہی کلمات کو ثابت کر کے دکھائیں. تو یہی بات کر رہے ہیں. یہ رجالی کتابوں کے اندر اگر یہ بات نہیں چلتے مولوی صاحب, تو پھر یہ آپ کے پسندیدہ محقق جو ہیں یہ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب اصل بات یہ کہ آپ کو میں ایک بات کر دوں یہاں پر, پھر میں آگے بھی یہ بات کروں گا کہ اصل بات یہ ہے کہ جنگ کھیڑنی زنانیہ دا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو جنگ جو ہے نا یہ زنانیوں کا کھیڑ نہیں ہے. پھر ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ کیسا رافضی ہے جریر بن عبد الحمید جو افضلیت شیخین کا بھی قائل ہے, آپ پر نہ اس پر نقد کر سکے نہ جرح کر سکے. کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جا کے ان کو بتائیں کہ افضلیت شیخین کا بھی قائل ہے, اپنے ان کو جن کی گود میں جا کے آپ جو ہے وہ مجلس شام غریبہ پڑھتے ہیں ان کی گود میں آپ بیٹھ کر بتائیں کہ بھائی یہ افضلیت شیخین کا بھی قائل ہے, لا تسبوا اصحابی والی سند کے اندر بھی یہ موجود ہے, اس حدیث کی سند کے اندر بھی یہ موجود ہے, باغ فتق والی حدیث میں بھی یہ موجود ہے, حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے حق ہونے والی سند کے اندر حدیث کی سند کے اندر بھی یہ موجود ہے. اور یہ اس کا نام جریر بن عبد الحمید ہے. میں اس کو رافضی کہتا ہوں, شیعہ کہتا ہوں, اسی طرح جس طرح آپ لوگ ہیں. یہ ہمت کر لیں آپ مولوی صاحب, میرا اور آپ کا اور اہل سنت کا اور آپ کا بالکل جھگڑا ختم ہو جائے گا. ہم کہیں گے کہ آمنا و صدقنا, بس آج اس بات کو ختم کر دیتے ہیں, بالکل جڑ سے ختم کر دیتے ہیں. آپ یہ ہمت کر لیں, جریر بن عبد الحمید کے بارے میں لکھوا لیں کہ یہ جریر بن عبد الحمید جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ لکھ دیں, آپ مورد تصدیق ثبت کر دیں. میں اس کو رافضی کہتا ہوں, آپ بھی اس کو رافضی کہیں, میں اس کو شیعہ کہتا ہوں آپ کی طرح, آپ بھی اس کو شیعہ کہیں گے. ہمت آپ کر لیں. پھر اس کے بعد مولوی صاحب آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے جو مقدسات ہیں اس پر ہم بالکل بھی گفتگو کرنے کے کسی بھی اعتبار سے قائل نہیں ہیں. یہ بات ذہن نشین رکھیے گا. اور آخری بات یہاں پر میں نے آپ کو ایک اور قرض چھوڑا تھا, آپ نے تو جتنی باتیں کی تھی ہم نے ان سب کے جواب دے دیے, ایون کہ آپ کے پسندیدہ محقق سے بھی دے دیے. آپ کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ گھڑا ہوا ہے, اگر یہ قاعدہ گھڑا ہوا ہے تو آپ کے پسندیدہ محقق صاحب نے اس کو کیوں نقل کیا ہے, اس کے بارے میں پوری اس پر جرح کیوں کی ہے. پہلے ہم نے ایک حوالہ دیا اور پھر آج 2 حوالے دیے اور مزید. ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ مولوی صاحب کوئی ایک راوی آپ کی کتاب کے اندر ایسا ہو کہ اس ایک راوی پر آپ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اہل سنت کے مسلک کے مذہب کے کسی مسئلے کی بنیاد صرف اس ایک راوی کے اوپر ہے, صرف اس ایک راوی کے اوپر ہے. وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے وہ آپ نہیں دکھا سکیں گے. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمت عطا فرمائے, اور مقدسات کا بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی مقدسات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, چاہے وہ آپ کے اہل بیت اطہار ہوں, یعنی کہ آپ کی اولاد ہو یا آپ کی ازواج ہوں یا آپ کے خاندان کے دیگر افراد ہوں یا آپ کے صحابہ ہوں, کوئی بھی صحابی ہو, سب کا اللہ تعالیٰ میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چاہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین ہوں, آپ علیہ السلام کا کوئی بھی نسبت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.